بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اے دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 143۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ نے پوچھا، کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ حدیث نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پاکانے میں جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ حدیث نمبر 145۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دو اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔